شوقا للحبيب أي والله طه يا طبيب أي والله شوقا للحبيب أي والله طه يا طبيب أي والله شوقا للحبيب أي والله الله 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 يبدأ يا صحيب أي والله مادح النجيب أي والله يبدأ يا صحيب أي والله مادح النجيب أي والله صاحب القضيب أي والله كاسر الصليب أي والله الله 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 اعلی سے اعلی رفعت والے بالا سے بالا عظمت والے سب سے برتر عزت والے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زائد حرمت والے سب سے بڑھ کر ہمت والے سب سے برتر قدرت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شوقا للحبیب أي والله طه يا طبيب أي والله شوقا للحبيب أي والله طه يا طبيب أي والله طه يا طبيب أي والله الله 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 ريق للشفاء أي والله ماهب الصفا أي والله ريح للشفاء أي والله واهب الصفا أي والله مذهب الجفا أي والله مذهب الجفا أي والله سيد الوفاء أي والله الله 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 تم ہو ہمارے حمد تمہارے رب کے پیارے راج دلارے تم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم بزرگوں ہمارا سلسلہ خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ خاص طور پر اخلاق عالیہ سے متعلق ہو رہا ہے. اس خصوص میں میں نے ایک حدیث پاک سے اپنے اس سلسلے کا بیان شروع کیا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سنایا گیا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا وإلا فیسکت. جس شخص کو اللہ پر
جس شخص کا اللہ پر، اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے، اسے چاہیے کہ جب بھی بولے خیر بولے ورنہ خاموش رہے۔ اور دوسرا اس حدیث پاک کا جز تھا من کان یؤمن باللہ ورسولہ فلیکرم ضیفہ، جس شخص کا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی ضیافت کرے۔ مہمان بڑی نعمت ہے، مہمانداری کرے جسے اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے۔ تیسرا جز اس حدیث پاک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جس شخص کا اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے، حسن سلوک کرے۔ آج حضور کے اس ارشاد پاک ہی سے متعلق ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ حضور نے اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لانے والے شخص سے خطاب فرمایا ہے۔ ایمان کے جو اجزاء ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا ایمان ہے۔ لیکن حضور نے ان تین باتوں کو بھی ایمان سے جوڑا۔ ایمان والے کے لیے یہ بات لازم قرار دی کہ یہ تین باتیں بھی ایمان والے کی زندگی میں شامل رہنا چاہیے۔ یعنی اگر اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین باتوں کو ایمان کا لازمی جز بنا دیا۔ چنانچہ دوسری حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہمیت بتائی ان تین باتوں کی، بالخصوص پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک پر حضور نے کیا اہمیت دی وہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ حضور دوسری جگہ ارشاد فرماتے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، حضور نے بڑے زور سے فرمایا قسم ہے اللہ کی۔ یہ مضمون، یہ حدیث پاک جس انداز میں حضور نے ارشاد فرمایا اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ قسم کھا کے اللہ کی ارشاد فرمایا حضور نے واللہ لا یؤمن، قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا لا یؤمن، قسم اللہ کی کہ وہ مومن ہی نہیں ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، گفتگو صحابہ سے ہو رہی ہے، آمنت باللہ کا اقرار کرنے والوں کو اللہ کے پیارے نبی سنا رہے ہیں، ایمان والے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایمان کے پورے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، ان کو فرما رہے ہیں کہ قسم خدا کی کہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ایمان والا کون نہیں ہے، وہ کون سا شخص ہوگا جو ایمان والا نہیں ہے، تاکہ ہم بھی اصلاح کر لیں کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، من لا یأمن جارہ بوائقہ،
شیخہ، کیا معنی ہے؟ حضور نے فرمایا وہ ایمان والا قسم بخدا نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے، ایمان والا ہی نہیں ہے وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، یعنی وہ شخص جو پڑوسی کو ستاتا ہے، حضور نے فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہے، اسے ایذا دیتا ہے، ایمان والا نہیں ہے، اسے تکلیف دیتا ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ عزیزوں بزرگوں دوستو، دین اسلام ہر آدمی کو اچھا بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ کا، اس کے رسول کا منشا یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ معاشرہ اچھا رہے۔ میں اچھا بن گیا تو بس ہے، اللہ کے پاس تو اچھا بنا تو بس نہیں ہے، تیرے اچھا بننے کی اہمیت نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے میں اچھا رہا تو بس ہے، آگے بڑھا تو میری بیوی اور میرے بچے بس رہے، اچھے رہے تو بس ہے۔ اسلام کا، اللہ کا، اس کے رسول کا تصور نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنے لیے جو بھلائی چاہتے ہو اپنے بھائی مسلمان کی بھلائی چاہو۔ آج دنیا نفسا نفسی کی ہے، ہر شخص حرص کی دوڑ میں ہے کہ میں اچھا رہا تو بس ہے، دوسرے کو ڈبا دوں، دوسرے کو کچل ڈالوں، اس کے حقوق تلف کروں، اسے تکلیف دے دوں، اس پر ظلم کروں، میں میرے بچے اچھے رہے تو بس ہے۔ حضور نے فرمایا تم مومن نہیں ہے اگر تمہارے اندر یہ صفت ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ خود بھی اچھا رہے اور اپنے بھائی کی اچھائی چاہے، خود آرام سے رہے، اپنے بھائی کو آرام سے رکھنے کی کوشش کرے، اپنے کو راحت ملے وہی راحت اپنے بھائی کو بھی نصیب ہو۔ آج تو نفسا نفسی میں بھائی بھائی کا دشمن ہے، ایک باپ کی اولاد ہے، نفع اگر کہیں ملتا ہے تو بھائی کو نہیں بولتا، خاموشی سے جا کے وہ کام کر کے آتا ہے۔ ارے بھائی جو بھی ہے اپنا کر لو، اس کا چھوڑو، ان دیکھ لیں گا اس کا، اگر ان کی دنیا کی فکر کرے تو ہمارا گزر کیسے ہوگا؟ اگر تمہاری یہ سوچ بن جائے کہ میں اکیلا اچھا جیوں تو تم بھی اچھے جی نہیں سکتے، اللہ نہیں دے گا تمہیں بھی۔ مومن کی نیت صاف ہوتی ہے، اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے بھائی کی بھی بھلائی چاہتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھلائی کی ابتدا کہاں سے فرمائی؟ گھر اچھا بنے، محلہ اچھا بنے، شہر اچھا بنے، سارے مسلمانوں میں محبت پھیلے، مسلمان ایک دوسرے کے لیے بھلائی چاہنے والے بنے، ان میں اتحاد ایسا ہو کہ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کانہم بنیان مرصوص۔ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ ایک ایسی دیوار کے مانند ہوتے ہیں، آپ اینٹ سے اینٹ کو جو جوڑ دیتے ہیں، پہلے گچی سے دیتے تھے، گچ سے دیتے تھے، آج سیمنٹ سے دے رہے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ تم ایسی دیوار، ایسی عمارت بننا چاہیے جیسا تمہاری جوڑ جو اینٹوں کی جوڑ ہے وہ شیش پلائی ہوئی دیوار کی مانند جڑ جائیں، ایک اینٹ سے دوسری جوڑ سیمنٹ یا گچ کی نہ ہو بلکہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، شیش پگھلا کے جیسے جوڑ دیا جاتا ہے، مسلمان ویسے آپس میں متحد رہیں۔ تو یہ اتحاد کیسے بنے گا؟ تو اس کی بنیاد اللہ کے پیارے رسول نے بتائی، اس کی بنیاد یہ ہے کہ گھر کے بازو تیرا پڑوسی جو ہے